اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہانہ دی سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں
اور انتہائی عزت، احترام اور احتشام دے لائق معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک الملک نے اس پرفتن دور کے اندر تساں سب نو بربقت اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی۔ میری اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ تو ہمیں یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے پہلے ساڈا ایک موضوع چل رہا سورہ الحجرات کی تفسیر دے حوالے نال تساں اس سورت دے مختلف پہلوان دے 9-10 جمعے سماعت فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج تو اسی اس دوبارہ اپنے اس موضوع کا آغاز کرنے اور شروع کرنے تاکہ جڑا عنوان شروع کیتا ہے وہ کسی نتیجے تک لے جائے۔ عزیز بھائیوں، ویسے تو پورے قرآن کے اندر ایک ایک لفظ بڑا جامع ہے اور بڑے اپنے اندر معنی اور مطالب رکھتا ہے، لیکن انسان دی انفرادی اور انسان دی اجتماعی زندگی تے بڑے ایسے مسائل کہ جن مسائل کی معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الحجرات کے اندر انہوں کا ذکر کیا کہ انفرادی طور پہ انسان معاشرے واسطے صحیح بندہ کیوں بن سکتا ہے، اور اجتماعی طور پہ کہڑے ایسے کام نے، کہڑے ایسے جملے نے کہ جنہ تو انسان گریز کرے، پرہیز کرے تے معاشرے کا امن و امان بحال ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ سارے معاشرے کی خرابی کی وجہ سارے غلط رویے، سارے معاشرے کے اندر بد امنی کی سب تو بڑی وجہ سارے غلط طور طریقے نے، اور بڑی معذرت کے نال اسی ایسے لوگ کہ اگلے کا رد عمل یاد رکھنے اپنا رویہ بھول جاتے ہیں، اگلے کے جواب یاد رکھنے کہ فلاں بندے نے فلاں موقع تے مینوں کس طرح جواب دیتا ہے وہ یاد ہے، لیکن اس چیز کو بھول جانا کہ میں تیرا رویہ کیوں کا بنایا سی کہ انہیں جواب دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو میں تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم حکم دیتا ہے، اور حکم وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تسی جس معاشرے کے اندر رہتے تھے اس معاشرے کے اندر اور بھی لوگ رہتے ہیں تو کسی کو برے لقب کے نال نہ پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے جملیاں کے نال برے لفظاں کے نال نہ بلاؤ، اللہ کا حکم۔ اور لقب کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان دیاں خوبیاں، انسان دیاں خامیاں یا خوبیاں کی وجہ تو وہ نام رکھ دینا انہوں لقب کیا جاتا ہے۔ بعض انسانوں کے اندر خوبیاں ہوندیاں نے اور خوبیاں کی وجہ تو لوگ انہوں کا نام رکھ دیتے ہیں، اور بعض انسانوں کے اندر خامیاں ہوندیاں نے
خامیاں کی وجہ نال لوگ انہاں دا نام رکھ دے نے، اس نام کو لقب کیا جاتا ہے۔ اور لقب رکھنا جائز ہے، لیکن اچھا برا لقب نہیں تسی رکھ سکتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کئی صحابہ کے لقب رکھے، جس طرح سیدنا حضرت ابو بکر، نام انہاں دا ابو بکر ہے اور انہاں دا لقب صدیق ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی خوبی کیا ہے کہ رسول اللہ معراج تو واپس آئے، مکے کے اندر آئے، اور اللہ کے نبی نے آ کے دسیا کہ میں ایک رات کے اندر مکے تو چل کے بیت المقدس گیا، جڑا تقریباً 2 مہینے کا سفر ہے، اور بیت المقدس تو 7ویں آسمان تے گیا، تے جدوں گل کیتی نا تے ابو جہل ہس پیا، تنزیہ مسکرا پیا کہ دیکھو کیسا انسان ہے کہ جتھے بیت المقدس جان لگیا کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، اتنے ایک رات کے اندر گیا ہے، اور اتنی بس نہیں 7ویں آسمان تو بھی راتوں رات ہو کے واپس آیا۔ بڑی عجیب گل ہے۔ اور ہسدا ہسدا مجلس دے وچ اٹھیا تے ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا کہ میں ابو بکر کو دساں کہ تیرا جڑا ساتھی ہے وہ کہو جیاں گلاں کردا ہے کہ جنہاں نوں عقل تسلیم نہیں کرتی، جنہاں نوں دماغ منتا نہیں، جنہاں نوں دل اپنے وچ جگہ نہیں دیندا۔ سیدنا حضرت ابو بکر دروازہ کھولیا، باہر آئے، جی کیا تم اپنے اس دوست کی بات نہیں سنی؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں گل کرو، گل کیا ہے؟ کیا ابو بکر کوئی بندہ راتوں رات مکے تو چلے بیت المقدس جائے، پھر آسمانہ تے جائے، پھر واپس آئے، یہ ممکن ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ممکن تے نہیں، پر گیا کون ہے؟ کیا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے ابو بکر صدیق نے اتنے کھڑے آجا جملہ کیا ابو جہل اتنے لاکے بیت المقدس دا سفر، پھر آسمانہ دا سفر، میرے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر محمد اس تو اگے بھی کرے تو صدیق بننے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے ابو بکر کا نام پھر صدیق رکھ دیتا، یہ لقب ہے کہ جن نے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، خانہ کعبہ کے وچ نماز دی پابندی ہے، کوئی مسلمان سجدہ نہیں کر سکتا، تے فاروق اعظم مسلمان ہوئے، بیت السلام کے سامنے تلوار پھڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ آؤ مسلمانوں سارے نماز پڑھو، اگر آدمی چھپ کے عبادت کرنی ہے تو عمر پہ مسلمان ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں، آؤ نماز پڑھو، اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے یا اپنی بیویاں کو بیوہ کرنا ہے وہ آئے، عمر کا رستہ ہوگی، مسلمانوں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں تو روکے، مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور میرے نبی نے عمر کو لقب دیتا الفاروق کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس طرح کئی صحابہ نے ابو ہریرہ بلیاں دے بڑا پیار کرتے سن، نام انہاں دا عبد الرحمن بن صدر ہے، رسول اللہ نے انہاں دا نام ابو ہریرہ رکھیا، بلیاں والا لقب دیتا ہے۔ سیدنا علی زمین تے لیتے نے، رسول اللہ نے اٹھایا ہے، کپڑیاں تو مٹی چاہیے، اور نال فرماتے نے قم یا ابو تراب، اے مٹی والیا کھڑا ہو جا۔ تو سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں مینوں نبی کا لقب دینا ایڈا پسند کہ پھر علی جنی دیر تک زندہ رہنے اپنے آپ کو ابو تراب ہی ٹھہرایا۔ اللہ اکبر۔
تو کسی کو اچھا لقب دینا یہ معنی نہیں دیتا جا سکتا، لیکن کسی کو غلط لقب دینا، کسی کے جسم کے جان دیکھ کے کوئی لگ تو معذور ہے انہوں لنگڑا کہنا یہ منع ہے، کوئی اکھ تو معذور ہے وہی اکھ نو نشانے تے رکھ کے انہوں کانا کہنا حرام ہے، کوئی تھتلا کے بولتا ہے انہوں تتلا کہنا یہ منع ہے، کیونکہ یہ ایسے لقب نے کہ جو اللہ اور رسول نے حرام کر دیتے ہیں۔ اور سارے ہاں اسی نہ تو باز نہیں ہوتے، بلکہ اسی تے ہر بندے کا عیب تلاش کر کے وہ کوئی نہ کوئی نام سلیکٹ کرنے، یہ ساری ذمہ داری۔ اسی یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا قبیح ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کو کم ناپسندیدہ۔ اللہ اکبر، اللہ خدا را کسی بھی برے لقب رکھن تو اپنے آپ کو محفوظ کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ سب تو بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے لوگوں آؤ ذرا اللہ کے قرآن کو غور کرنا۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ نامہ کے حوالے نال، القاب کے حوالے نال تھوڑے سامنے گفتگو کرا گا۔ دعا کرو اللہ حافظ سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تساعد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا دے اندر بسنے والے انسانوں، ایک دوسرے نو برے لقباں دے نال نہ پکاریا کرو، ایک دوسرے دے نام نہ رکھیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں جڑا نام ہے نا یہ کسی بھی چیز دی شناخت ہویا کرتا ہے، نام جڑا نا وہ کسی بھی چیز دی پہچان ہویا کرتا ہے۔ آپ مائے کے نا ادھر نام ہے، اسٹینڈ ادھر نام ہے، ہر چیز دا ایک نام ہویا کرتا ہے، وہ نام دی شناخت ہویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں نام دی جڑی نا بڑی اہمیت ہے، نام دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آدم نو بنایا نا، آدم نو بناؤن تو بعد اللہ نے جڑا پہلا کام کیتا ہے، اللہ نو فرشتے کہندے نے آسمان دیا ربا تیری عبادت سی تے بڑی چنگی کرنے آ، بڑی گج بج کے کرنے آ، تے پھر انسان نو بناؤن دا فائدہ کیے، انسان نو بناؤن دا مقصد کیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لعنت مقصد میں دسنا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم نو جڑا سب تو پہلا سبق پڑھایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے حضرت آدم نو نام یاد کرا دیتے، اے فلاں فرشتے دا نام، اے فلاں چیز دا نام، اے فلاں چیز دا نام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم نو نام دسے نے۔ اللہ پھر سامنے کھڑیا کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جی دس دا کی نام ہے، دس دیتا فلاں دا کی نام ہے، فلاں دا کی نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے فرشتے سارے کہتے ہیں سبحانکا، اللہ تیریاں تو ہی جانے، اللہ تو پاکے، اللہ تو پاکے، اساڑے کوئی علم کم ہے، اللہ تیرے کوئی علم بڑا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے سب تو پہلا نام سکھائے نے اور نام دی بڑی اہمیت ہے اللہ اکبر اللہ ساتھیو جدو اللہ تو اولاد دے گے بیٹی دے وے یا بیٹا دے وے آج دا میرا موضوعی نامہ دے حوالے نالے اللہ اکبر اللہ اللہ دا حکم ہے میرے نبی دا حکم ہے اس بیٹی تے بیٹے دا نام اچھا رکھیا کرو او دا نام اچھا سلیکٹ کریا کرو اللہ اکبر اللہ کیونکہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کل قیامت دے دن تدعونا یوم القیامتی بی اسمائکم و اسمائی آبائکم فاحسنوا اسماءکم فرمایا کل قیامت میں تو آنو اللہ کے دربار دے اندر تو آتے نامہ نال تو آتے باپ دے نامہ نال آواز دیتی جائے گی فلاں بن فلاں کتے ہے فلاں فلاں دا بیٹا کتے ہے فرمایا تو آنو تو آتے نامہ دے نال بلایا جائے گا تے میں محمد کا حکم ہے کہ اپنے نام چنگے رکھیا کرو اپنے نام اچھے رکھیا کرو تاکہ کل قیامت میں جدو تو انو آواز پہ آواز بھی اچھی لگے نام بھی اچھا بلایا جائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سمو بی اسماء الانبیاء جدو نام رکھن لگو نا اپنے بچیاں دے اپنے پوتیاں تے دوتیاں دے اپنے نواسیاں دے تے فرمایا نبیاں دے ناماں تے رکھیا کرو یہ میری نبی کا حکم ہے سمو بی اسماء الانبیاء کہ جب نام رکھو اپنی اولاد دے اپنے رشتہ داراں دے اگر والد کسے دے بھی کہ انہاں نامانو انبیاء دے نامات رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ نبیاں دے نام سب تو عظیم نے اور میرے نبی نے کیا ہی نہیں بلکہ اللہ دے نبی نے کر کے دکھایا ماریا کی بٹیا کے اندروں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا ہے تو میرے نبی نے اس بیٹے دا نام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم دے نام تے رکھیا ابراہیم نام رکھیا اور پوری امت کو سبق دیتا ہے کہ اپنی اولاد دے نام نبیاں دے نام تے رکھو کیونکہ زمین دے سینے تے سب تو زیادہ پسندیدہ اللہ نو جو نام لگتے ہوئے وہ اللہ کے نبیاں دے نام کہاں تے اللہ قرآن ہے کہ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ہارون یا الیاس یا ادریس یا آدم یا نوح فرمایا جب بھی نام رکھو انبیاء دے نامہ جو اپنے بچوں کے نام رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں اپنے رفت جگر اپنے بیٹے کا نام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم کے نام تے رکھا اللہ اکبر اللہ اتھی بس نہیں میرے آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام آئے نے اللہ پہلے دن آئے نے خوشخبری ملی ہے کہ اللہ نے تمہیں نواسا عطا فرمایا ہے اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے نے تے اپنے جناب علی سے بیٹے نو اپنے نواسے نو اپنے ہتھاں تے اٹھا لے آئے اللہ اکبر اللہ تے آقا فرماتے نے ادا نام تے کوئی نہیں نہ رکھیا اللہ بچوں کر دیو آواز ہی نام رکھ دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرماتے نے کی نام رکھیا جس بچے دا جی ادا نام حرب رکھیا ہے جدا مطلب لڑائی ہے جدا مطلب
مطلب جنگ و جدال ہے، جدا مطلب درگاہ فساد ہے۔ اللہ اکبر اللہ فرمایا کنے رکھیا جی علی نے رکھیا اپنے بیٹے دا نام اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے علی تو نام نہیں رکھنا نہ تو رکھنا ہے تے نہ اے رکھنا ہے اللہ اللہ سونیا پھر کی نام رکھنا ہے فرمایا سمیتو حسینا میں دا نام حسین رکھ دیتا ہے میں اس بچے دا نام حسین رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے حسین جڑا حسن دے اندر ہے یعنی خوبصورتی دے اندر اللہ اکبر اللہ اور یہ نام بڑا اہم ہے تے جس نام دے اندر تین لفظ آ جاؤں ہا سین تے نور وہ نام بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے نبی دی پسند ہے وہ میرے نبی دی چوائس ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو حسین رکھیا کرو حسن رکھیا کرو احسن رکھیا کرو محسن رکھیا کرو حسان رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ کیونکہ انہاں دے اندر تین لفظ ہوندے نے حاسین نون اللہ اکبر اللہ جدا مطلب خوبصورت اللہ اللہ تے جدو نام رکھو پھر یہ بھی یاد رکھیا کرو کہ انہاں ناماں دے اندر تسی اپنے بچیاں دا نام احمد رکھیا کرو جڑے لفظ دے اندر جڑے نام دے اندر تین لفظ آ جان ہا میم دال او نام بھی بڑا اچھا ہے او نام بھی بڑا اعلیٰ ہے کیونکہ دو نبیاں دے نام اللہ نے رکھے نے ایک دا نام احمد رکھیا ہے جدا نام محمد رسول اللہ ہے ایک دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا ہے آسمان تو رکھ کے بھیجیا ہے اللہ اکبر اللہ یہ بڑے اہم نام نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو پھر اگر نام رکھنے نے تو وہ نام رکھیا کرو جنہ میں لفظ سین آئے عین آئے دال آئے سعد سعید اسد مسعود یہ بڑے عظیم نام نے یہ جنتیاں نو اللہ نے جناب علی سعید کہہ کے بلایا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو یہ خوش بختیاں دے نام نے اللہ اکبر اللہ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے سمو بی اسمی لوگو جب اپنے بیٹیاں دے نام رکھو تے میرے نام تے رکھیا کرو جو میرا نام ہے کسے دا نام احمد رکھ دیو کسے دا نام محمد رکھ دیو کسے دا نام جناب علی ابو القاسم رکھ دیو کہ میرے نبی دی کوئیت ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو یہ بڑے عظیم نام نے یہ بڑے اللہ نام نے یہ صرف نام ہی نہیں رکھنے یہ نامہ دیاں لجاں بھی رکھنیاں نے یہ نامہ دیاں شرمہ بھی رکھنیاں نے یہ نامہ دے حیاء بھی رکھنے نے اللہ اکبر اللہ یہ جنا ہوئے کہ کوئی کہن والا کبے کہ جناب علی فلان نام عمر تو نقصان کر کے ٹر گیا ہے علی فلان نقصان کر کے چلا گیا ہے ابو بکر نے جناب علی فلان غلط کام کیتا ہے نعوذ باللہ اگر انہاں لوکاں دے نام رکھنے نے پھر انہاں دے ناماں دیاں لجاں بھی رکھنیاں نے انہاں دے ناماں دیاں شرماں بھی رکھنیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے انعام بڑے عظیم بڑھائے نے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مدینے دے بازار دے اندر تے کسی نے آواز لگائی کہ او فلاں محمد کام کر کے ٹر گیا ہے اللہ اکبر اللہ او اللہ دے نبی نہیں بلکہ قرآن بندہ سی جدا نام محمد سی او جی فلاں دا نقصان کر کے چلا گیا ہے تے سیدنا عمر مدینے دے چوک دے اندر کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں اے لوگو یا غلط کام چھڑ دیو یا محمد نام رکھنا چھڑ دیو میرے نبی دا نام لے کہ میں نہ سنا کہ تو کہہ رہا ہے کہ محمد فلان کر گیا ہے محمد فلان کام کر گیا ہے اپنے نام رکھنے نے تو پھر نامہ دیاں لجاں بھی رکھنیاں نے پھر نامہ دیاں شرمہ تے برما بھی رکھنیاں نے اللہ
اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو محمد نام ہی بڑا سونا ہے محمد نام ہی بڑا پیارا ہے اللہ اکبر اللہ علماء کہندے نے کہ جس دسترخوان تے محمد نام دا کوئی لڑکا موجود ہوئے کوئی انسان موجود ہوئے کدی بھی اللہ اس دسترخوان تے بے برکتی نہیں نازل کر دے کدی بھی اس دسترخوان تے بے برکتی نہیں آ سکتی جس دسترخوان تے محمد یا احمد نام دا کوئی انسان موجود ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں عظیم نام اور ایسا رکھے نے جب سانو اینا نامہ دے نہ دے حیاء نہ کوئی لج نہ کوئی شرم نہ کوئی برم اسی جو مان دے اندر آئے کیتی جانیا لیکن نام ساکے بڑے آہم حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایک غلام سن جنہاں دا نام ایاز سی اور ایاز دے بیٹے کا نام محمد سی ایک دن محمود نے بلایا تے اگے محمد کہہ کے بلاؤں سی لیکن آج کیا اے ایاز دے بیٹے وہ ایاز دا بیٹا آیا گل سنی چلا گیا باپ نے کیا کہ ابو جی آج بادشاہ نے مینوں میرے نام نہ نہیں بلایا بلکہ مینوں کیا ہے اے ایاز دے بیٹے تے بادشاہ جنہوں جدے نام نہ بلائے غیر نام دے نہ بلائے او دا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تے ناراض ہے کیا آپ کو پتہ نہیں بادشاہ کس گل تو میرے نام ناراض ہے انہیں جا کے پوچھو دے سے تو ایاز آیا اور کیا کہ عالم پناہ ہے بادشاہ میرا بیٹا اس طرح میں کہہ رہا سی کہ آج تسا انہیں نام محمد نہ نہیں بلایا تسا انہیں اے ایاز دا بیٹا کہہ کے بلایا تسی انہیں نہ ناراض ہے تے بادشاہ نے کیا میں ناراض نہیں لیکن جو یہ میری گل کی تھی جناب اللہ جملہ بولیا کیا ایاز جدوں دا میں پیدا ہویا آج تک میں نام محمد بے وضو نہیں لیا میرا وضو نہیں سی تا میں محمد نہیں کیا میں ایاز دا بیٹا کیا اے ہندی نام دی لاج اے ہندی نام دی شرم کہ جڑی لوگاں نے کر کے دکھائی اسی نام محمد رکھے نے لیکن اس نام دی بے ادبی اس نام دی نافرمانیاں اس نبی دے جناب دیاں بنائیاں یا حداں نو کراسی یہ دو رنگی ہے دو رنگی چھوڑ کے موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا یا پتھر بن جا یا موم ہو جا ایک رنگ دے اندر ڈال جا جے تو اتنا اہم نام اپنے نال جوڑیا ہے پھر اس نام دی قدر کر ورنہ کل قیامت نو جدو نامہ اعمال کھولے جان گے اور اللہ فرمان کے پڑھ فلاں 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 اقرا کتاب اپنا نامہ اعمال پڑھے لو تے کنے اپنا نام بار بار محمد احمد علی عمر عثمان عیسیٰ موسیٰ کنے اپنا نام لے لے کے کہے گا کہ میں فلاں بھی گناہ کیتا میں فلاں بھی گناہ کیتا میں شرک کیتا میں زنا بدکاریاں کیتیاں میں بازاراں کے اندر ناپ توڑ دے وچ کمی کیتی میں لوگوں کو ٹھگیا میں سود بیاج کے پیسے دیتے کنے انہاں پاک ہستیاں دے نام لے لے کے معاشر دے میدان دے اندر پڑھے گا اللہ اکبر اللہ کا نام دے لوگو اللہ تعالیٰ نے جے عظیم نام دیتے نے تے انہاں نامہ دیا لجہ شرما بھی رکھو انہاں نامہ دے حیاء بھی کرو اللہ اکبر اللہ اللہ اولاد دیوے نام اچھا رکھو عمدہ نام رکھو بچہ پیدا ہوئے ادا نام اچھے طریقے دنال سوچ سمجھ کے رکھو نام پہلے بھی رکھیا جا سکتا ہے کئی والدین نے پہلا سوچے ہوندے نے کوئی حرج نہیں نام اچھا ہونا چاہیے ہے بچے دے پیدا ہون والے دن میں
نہیں نام رکھیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے حسین دا نام انہاں دی پیدائش دے دن ہی رکھیا ہے، لیکن 7 دنوں تک تسی نام رکھ لو، اچھا نام رکھ لو، یہ میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن ساڈیاں بڑا طریقہ غلط ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے تے قرآن کھول لیا ہے، قرآن دے اندر جناب علی سورتاں لگدا پیا، سورتاں دے نام لگدا پیا، کوئی نام متھے چڑھیا ہے وہ اپنے بیٹے دا رکھ دیتا ہے، کوئی نام لبا ہے اپنی بیٹی دا رکھ دیتا ہے، پاویں قرآن چ لبیا ہے لیکن سنت نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ فرمایا نام وہ رکھو جنہ دے معنی ٹھیک نے، جنہ دے معنی اچھے نے، جنہ دے مطلب اچھے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو جے پوچھ لئیے نا نام کتوں جی قرآن چلیا ہے، قرآن دے وچ چلیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویر جی قرآن دے وچ تے کتے دا بھی ذکر ہے، قرآن دے اندر تے ابلیس دا بھی ذکر ہے، قرآن دے اندر تے خنزیر دا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادا ہی مطلب ہویا قرآن کھولو جڑا مرضی نام رکھ لو، نام بنا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ نام ہر انسان دا ایک معیار ہے، نام ہر انسان دی پہچان ہے، نام ہر بندے دی شناخت ہے، تے نام اچھا ہونا چاہیے، نام بامانہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو، اور نام اچھا مانا ہون دے نال نال صحابہ دا نام، نبیاں دا نام، اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا نام، انہاں دی طرز تے نام رکھو۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو، کنے ایسے خاندان نے جس خاندان دے اندر بیٹے دا نام محمد، باپ دا نام محمد، دادے دا نام محمد، پردادے دا نام محمد، یہ نام عظیم نے، نام اہم نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں اس واسطے نام اچھے رکھیا کرو۔ سادیاں ایک غلط روش بن گئی ہے جی، نام لے کسٹ ہونا چاہیے، نام کوئی عمدہ ہوئے جڑا پہلا نہ محلے دے اندر ہوئے، نہ قبیلے دے اندر ہوئے، نہ خاندان دے اندر ہوئے۔ ویر جی پھر کیڑا نام تو لبنا چاہنا جڑا قبیلے وچ بھی نہیں، جڑا خاندان وچ بھی نہیں، جڑا میرے نبی دے صحابہ وچ بھی نہیں، جڑا نبیاں وچ بھی نہیں، تو کیویں دا نام لگنا چاہنا ہے؟ کتھے یاد آئے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بندہ آیا میں کو تو آگے کہتا مولانا اللہ نے بیٹا دیتا ہے، کوئی نام دس دے اچھا جے نام، فرمایا وہ بکر آتی کہنا جی یہ پرانا نام ہمارے لوگ نے یہ بولر کیوں، تسی ہوئے کوئی نام دس دے، فرمایا عمر رکھ لیا، فرمایا نہیں یہ بھی پرانا نام ہے، بڑے عمر لگے پھرتے تسی ہوئے کو دس دے، فرمایا عثمان رکھ لیا، نہیں جی وہ نام علاوہ علی رکھ لے، حسن و حسین رکھ لے جی، نام اچھے نے پر کوئی ایسا نام جڑا کسی نہ رکھیا ہو۔ تے آپ صاحب مسکرا کر فرماتے ہیں پھر ابلیس رکھ لے، کسی نہیں رکھیا، شیطان رکھ لے، عزازیل رکھ لے، خنزب رکھ لے، وہ کسی نہیں رکھیا۔ عجیب گل ہے وہ نا ہی نہیں جڑا صحابہ کے نام تے پورا ثابت نہیں ہونا۔ اس زمین تے ابو بکر عمر عثمان تو علاوہ اور نام کیڑے جڑے اچھے ساڈیاں غلط طریقہ، کوئی جدید نام ہوئے، کوئی الگ نام ہوئے، وہ نام وہ کوئی نہیں ہوندا۔ نام وہ ہے کہ خواتین دا صحابیات دے نام تے رکھیا جائے، اور مرداں دے نام، بچیاں دے نام صحابہ انبیاء دے ناماں تے رکھے جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ سنت والا طریقہ ہے۔ ہر نام دی برکت ہوتی ہے، تو نام نو معمولی نہ سمجھا کرو، ہر نام اپنے اندر ایک بڑا معنی رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے جنہوں اسی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے اے قرآن کھولیا تو نہ اپنی مرضی کا کٹ کے رکھ لیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ڈرامہ دیکھیا ہیروین پسند آ گئی، اپنی جناب علی نون مولود بچی دا نام اس ہیروین دے نام تے رکھ دیتا۔ ڈرامہ دیکھیا ہیرو پسند
آیا فلم دے اندر وہ نام اٹھا کے اپنے بچے دے نام دے نال جوڑ دیتا. ایک قاعدہ ہی انصاف کا محترم بھائیو. ناول شروع کیتا, ناول دے اندر کرداراں دے نام انہاں دے پڑھ کے سوچ لیا کہ میں اپنے بچیاں دے نام اے رکھاں گا یا بچیاں دے نام رکھ دیتے تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہر نام مانا رکھدا ہے اور نام نو سوچ سمجھ کے رکھیا. اللہ اکبر. اللہ کا نام دے لوگو ہر نام دی تفسیر ہوا کر دیے. ہر نام دے اندر ایک بڑا اہم مطلب جمع ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایدی کی مثال ہے. میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے اونٹنی دا دودھ چونا ہے تے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جڑا اس اونٹنی دا دودھ چوئے گا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, فرمایا میں چواں گا. اللہ اکبر. اللہ آقا فرماتے ہیں تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام ہے مرہ. مرہ نام ہے جدا مطلب انتہائی کڑوا. اللہ دے نبی نے فرمایا تو بیٹھ جا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا کون ہے جڑا اونٹنی دا دودھ نکالے گا؟ ایک اور کھڑا ہوا, فرمایا کی نام ہے تیرا؟ جی میرا نام حرب, لڑائی, جنگ جو. اللہ اکبر. اللہ دنگا فساد. اللہ دے نبی نے فرمایا تو نہیں بیٹھ جا. ایک اور میرے نبی دا صحابی کھڑا آیا. اللہ دے نبی فرماتے نے ہاں بھئی تو بک اس اونٹنی دا دودھ نکالے گا؟ جی میں نکالنا گا. فرمایا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام یعیش. یعیش دا مطلب زندگی والا, صاحب حیات. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی نے فرمایا تو بیٹھ جا تے اونٹنی دا دودھ نکال. کی مانا کہ ہر نام تاثیر رکھدا ہے, ہر نام دے اندر تاثیر موجود ہوا کر دیے. اس واسطے اچھے اچھے نام رکھیا کرو کیونکہ جدو بندہ پکاردا ہے نا جڑا نام دا مطلب ہوے او چیز اس بندے تے لاگو دی رہندی ہے. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے جدو نام دا مطلب خوش ہوے, نام دا مطلب اچھا ہوے, جدو تنو پکارو گے اچھائیاں دے تے گرن گیاں, او جناب کے لیے خوشیاں دے تے گرن گیاں. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگ سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سن کہ میرا دادا گزر سن ایک دن اللہ دے نبی کو آئے. یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ دے داماد نے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے میرا دادا ایک دن اللہ دے نبی کو آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ تو کہندا جی میرا نام حزن ہے. حزن دا مطلب ہوتا غم, پریشانی. اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے تیرا نام حزن نہیں بلکہ تیرا نام سہل ہے. سہل دا مطلب آسانی, پریشانیاں دی دوری. اللہ اللہ تے کہندے نے سعید بن مسیب میرے دادے نے کیا اللہ دے نبی جی جڑا نام میرے باپ نے رکھ دیتا میں بدلنا نہیں چاہتا, میں نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا. اللہ اللہ تے فرماتے نے اللہ دی قسمیں اس دن تو لے کے آج تک ساڈے گھر دے اندروں تنگیاں ختم ہی نہیں ہوئیاں, ساڈے گھر دے اندروں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوئیاں. کیوں؟ نام بڑی تاثیر رکھدا ہے, نام بڑا جناب علی معنی رکھدا ہے. اللہ اللہ اس واسطے کیا ہے چنگے چنگے نام رکھو, اپنے بچیاں دے اچھے نام رکھو. اللہ اکبر. اللہ پھر جناب علی بڑا ایک عظیم رنگ چڑھیا ساڈے ہوتے, ایک عظیم ساڈے جناب علی دوران ایک روش چل پئیے کہ اسا جناب علی ویکھو بھائی مانے تے غور. کئی لوگاں دے نام یاسین, یاسین دا کوئی معنی ہے؟ حروف مقطعات دے اندر ہوئے اور جنہاں دے معنی دا پتہ ہی نہیں, اللہ نے دسیا ہی نہیں. تاہا تاسین لوگاں نے نام رکھے اور نہ تاہا دا کوئی معنی ہے, نہ یاسین دا کوئی معنی ہے, نہ تاسین دا کوئی معنی ہے. حروف مقطعات دے اندروں یہ وجہ ہے کہ علماء کے کوئی نہیں لوگ پوچھ دے, لوگ آپ ہی عالم نے اس معاملے کے اندر. علماء کے کوئی نہیں بیٹھ دے کہ میں نام رکھ لگا آیا کہ نام ٹھیک ہے درست ہے, کبھی نہیں پوچھا. آپ پہ ہی بڑے بڑے عالم نے بھائی
یہ حروف مقطعات دے اندروں نے جڑے سورتاں دے شروع دے اندر کاف ہا یا عین صاد طا سین ہا میم یا سین اللہ نے کاف نون انہاں حروف مقطعات آکھیا جاتا ہے کہ ایسے حرف جڑے کٹے ہوئے نے الگ نے انہاں دے مفاہیم انہاں دے ترجمے انہاں دے معنی نہ اللہ نے رسول اللہ نو دسے نے نہ رسول اللہ نے اپنی امت نو دسے نے اس واسطے نام ہو رکھو جڑا با معنی ہوئے جن کا اچھا مطلب ہوئے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اپنے نامہ نو دیکھیا کرو نام رکھن تو پہلا سوچیا کرو مشورہ کریا کرو اور ساتھ ایک چیز یہ بھی بڑی ہے کہ ساتھ نام ڈبل نہیں ڈبل نام ہر بندہ محمد فلاں محمد احمد یاسین محمد احمد فلاں تیرے نام ایک بندے یہ طریقہ درست نہیں ہے لقب لا سکتے ہو کنیت رکھ سکتے ہو لیکن نام تے تہاڈا ایک ہوئے نا تسی انبیاء دے نام چیک کر لو پورے قرآن دے اندر کسے نبی دا نام ڈبل نہیں ہے عیسیٰ ہے موسیٰ ہے ہارون ہے یوشع ہے الیاس ہے سلیمان ہے داؤد ہے کلا کلا نام کسے نبی دا نام ڈبل صحابہ کے آجو حضرت ابو بکر نے ابو بکر خالی صدیق لقب عتیق کنیت نام ابو بکر کہ ایک کدے بھی نہیں آیا محمد ابو بکر حالانکہ وہ ساڑھے نال زیادہ نبی نال محبت کرتے تھے محمد عمر کدے نہیں آیا حالانکہ عمر کا پیار محمد رسول اللہ نال زیادہ محمد حسین محمد علی محمد عثمان نہیں کلے کلے نام نے کہ کنیتا نے لقب نے لیکن اساں ایک نامہ دا چھٹ اپنے ارد گرد لاگو کیتا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایک لمبا چوڑا ایک بندے کا نام مختصر ہے وہ خوبصورت ہے اور بلاؤں کے اندر بھی بڑی تشنگی ہے بڑی اچھائی ہے بڑا لطف ہے خدا نہ اپنے نامہ زیادہ رنگ دین تو لمبا چوڑا کرن تو بچاؤ نام جنہ مختصر ہوئے گا اتنا نام عمدہ ہوئے گا اتنا ان کا مطلب ٹھیک ہوئے گا انبیاء کے نام تے نام رکھو صحابہ کے نام محمد نام یا کوئی سے آپ جنہیں اپنے نام تو پہلا محمد لایا کوئی ایک بھی نہیں ہے جدہ گزرے کیونکہ نام بس کلا کافی ہے نام اسی نامہ بڑے دبل طریقے کر کے ایک کے تو بندے دے 5-5-6 نام نے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے محترم بھائیو اللہ اکبر اللہ کا نام دے لوگو اس واسطے اپنے نام دا خیال کرو نام اہم نے نام تاثیر رکھ دینے اللہ اکبر اللہ تسی کیڑے نام رکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ دے 99 نام نے جڑے صفاتی نے اللہ تعالیٰ دے 2 نام نے جڑے ذاتی نے تے 99 نام صفاتی نے اللہ اکبر اللہ ذاتی نامہ دے اندروں اللہ تعالیٰ دے 2 نام نے ایک اللہ ہے ایک رحمان ہے یہ اللہ دے ذاتی نام نے اور باقی جننے بھی نے اللہ دے صفاتی نام نے کوئی بندہ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا حرام ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو رحمان رکھ لے نام یہ حرام ہے کوئی بندہ اپنا نام اللہ رکھ لے رب رکھ لے حرام ہے بالکل پکا ٹھکا حرام ہے یہ نام تے رکھے جا نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ دے جڑے صفاتی نام نے وہ تاں رکھے جا سکتے نے انہاں تو پہلے لفظ عبد لایا گیا عبد القدوس عبد الرحیم عبد السلام عبد الرحمن عبد الباسط اللہ دے سارے نام رکھے جا سکتے نے لیکن اللہ تعالیٰ کے نامہ تو پہلا عبد لگا ساتھ ہیں بڑے لوگوں کا نام قیوم اور لوگ لگا اور قیوم گل سنی یہ ٹھیک نہیں عبد القیوم کو بلاؤ کیونکہ اللہ کے نزدیک قیوم کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا وہ ایک قیوم نہیں وہ قیوم ہے جنہیں ہمیشہ رہنا
اس واسطے نامہ دا خیال کرو، اسی بلاؤن لگیا نہیں انہاں چیزاں نو ویندے، حالانکہ بندہ گناہ گار ہوندا ہے جڑا غلط طریقے دے نال کسی نو بلاوندا ہے۔ سورۃ حجرات دی اس آیت دا اصل مقصد ہے کہ جدوں بھی کسی نو پکارو اونوں اچھے اونوں دے مکمل نام دے نال پکارو۔ اس واسطے جدا نام سبحان ہے، وہ سبحان نام ٹھیک نہیں، عبد سبحان اپنا نام درست کرے۔ جدا نام خالی قیوم ہے ٹھیک نہیں، جدا نام خالی باسط ہے ٹھیک نہیں، خالی قدوس ٹھیک نہیں، اور جنہیں نام ٹھیک نہیں انہوں نے بلانا بھی ٹھیک نہیں۔ عبد القدوس عبد لا کے بلانا، کیونکہ اسی اس ذات دے غلام۔ انہاں نامہ دا خیال کرو، اسی انہاں عام لینے، یہ عام نہیں جی، بڑا اہم مسئلہ ہے تو ہمیں کسے نہیں دسے ہونا آج تو پہلے۔ اسی روایتی گلاں سننے ہاں، روایتی موضوعاں دے پیچھے لگے ہاں، لیکن حدیث قرآن اور جناب علی یہ بڑا وسیع و عریض علم ہے، علم دے پہاڑ انہاں دے اندر موجود نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کچھ شرکیاں نام سارے معاشرے دے اندر بڑے آ گئے، کئیاں نے اپنا نام عبد الرسول رکھیا، رسول دا غلام، رسول دا بندہ، یہ ٹھیک نام، یہ شرکیہ نام ہے۔ بندہ عبد صرف اللہ کی ذات کو سجدہ، اور زمین کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جدے نام تو پہلا عبد لایا جا سکے۔ عبد النبی غلط نام ہے، شرکیہ نام ہے۔ علی بخش کہ علی دا بخشیا ہوا، علی دی اینی اللہ نے طاقت نہیں بڑھائی کہ علی کسی کو معاف کرے، علی کو بھی معاف کرتا ہے کہ اللہ کرتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید دا خزانہ ہے۔ اس طرح ساتھیاں نیاز حسین، اللہ اکبر، نیاز حسین، حسین دی نیاز، یہ نام شرکیہ ہے۔ نظر و نیاز دی ایک ہی ذات مستحق ہے، اور اس ذات کا نام رب العالمین ہے۔ اپنے اندر توحید نو جگہ دیو، اے شرک دی سمیل والے نامہ نو اپنے خاندان دے اندروں، اپنی اولاداں دے اندروں، اپنے رشتہ داراں دے اندروں، اپنے دفاتر دے اندروں ختم کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا ایک جگہ تے کو بندہ آیا ان کے نال بیٹا، اور انہوں بلا رہا سی نہ لین حسین، نہ لین حسین۔ میں کہا کی نام ہے؟ کہتا جی نہ لین حسین۔ میں کہا کی مطلب ہے؟ مطلب دا جو کوئی پتہ نہیں، نہ لین حسین مطلب حسین دیاں جتیاں۔ میں کہا واہ کملیا، خالی حسین رکھ لے، حسین دا نام رکھے ہی نال جتیاں میں جوڑ دیتا ہے، نہ لین حسین۔ خالی حسین رکھ نام بڑا عظیم ہے، لیکن یہ ہوں جے نام او تو رکھی دے نے جدو نہ خواتین پوچھ دیا نے تے نہ جناب علی بندے پوچھ دے نے، بلکہ نکاح تو پہلے ہی دونوں میاں بیوی نے کئی نام اپنے ذہنہ دے اندر انہاں نوں جگہ دیتی ہوندی ہے کہ جڑے نام نہ تے شرعی اعتبار نال ٹھیک ہوندے نے، نہ معاشرتی اعتبار نال ٹھیک ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے انہاں ناماں نوں تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ جڑے شرکیہ نام نے یا جنہ اللہ کے نامہ تو پہلے جنہ عبد نہیں لائے خالی رکھے ہوئے نے، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے نام بدلنے بھی چاہیے اور اللہ کے کو معافی بھی منگنی چاہیے۔ جنہ کے نام نے انہوں نے بھی، جنہ نام رکھے نے انہوں نے بھی، تو جنہ انہوں اس نام دے نال بلایا ہے انہوں نے بھی اللہ کے کو معافی منگنی چاہیے۔ مسئلہ عام ہے، مسئلہ عظیم ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خدا را ایہو جے نام اپنی اولاداں دے نام رکھو، اپنے رشتہ داراں دے اچھے اچھے نام رکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ نام اثر رکھدا ہے۔ آخری بات، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا، نال انہیں اپنا بیٹا لے آئے، حضرت عمر دے کول آ گیا، فرمایا عمر اے بچہ بڑا بدتمیز ہے، یہ میرا ادب نہیں کرتا۔ سیدنا عمر نے لاٹھی پکڑ لی اور اس بچے نے کیا، امیر المومنین میرے سزا ضرور دے لیا جے، لیکن میری گل سن لو، اس باپ نے میرا حق ماریا ہے۔ حضرت عمر حیران، فرمایا دس تیرا حق کی ماریا؟
فرمایا امیر المومنین پہلا جڑا نے میرا حق ماریا ہے اینو چاہیدا سی کہ کسی نیک عورت دے نال نکاح کردا، اینے جڑی عورت دے نال نکاح کیتا ہے جڑی میری ماں ہے وہ رقاصہ ہے، نچن والی ہے، گاؤں والی ہے، ٹھمکے لگاؤن والی ہے، او دے نال نے نکاح کیتا ہے۔ سب تو پہلا تے میرا نے حق ماریا ہے کہ اینے نیک عورت تلاش نہیں کیتی نکاح واسطے۔ سنیا جی یہ بچے دی زبان ہے عرب دے بچے، سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر تے اس بچے نے کیا امیر المومنین اس والد نے آج تک مینوں قرآن دی تعلیم نہیں دلوائی، قرآن نہیں پڑھایا، قرآن وال میری توجہ نہیں کرائی۔ اور نمبر 3 اس والد نے میرا نام جوئل رکھا ہے، اور جوئل دا مطلب ایسا کیڑا جڑا گندگی نو پھولدا ہے۔ اے 3 حق میرے باپ نے مارے نے، نہ مینوں چنگی ماں دیتی ہے، نہ انہیں مینوں قرآن دی تعلیم دیتی ہے، اور نہ انہیں میرا نام اچھا رکھا ہے۔ عمر میرے 10 میں اس باپ دا کیویں ادب کرا؟ خدا را اس روایت نو سامنے رکھو اور دیکھو اسی کیویں اپنی اولاد دے حق مار رہے ہیں، انہاں دے نام غلط رکھ کے انہاں نو جناب علی ایک اچھی عورت دی تلاش نہیں کرتے بلکہ جویں دی لبے اسی کہنے بس آن دے۔ لیکن اچھی عورت دی تلاش واسطے خود بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے نام اہم نے، اپنے نامہ دا لحاظ رکھو، اور جڑے اچھے اچھے نام تواڈے نے اللہ تواڈے نام مبارک کرے۔ قیامت والے دن انہاں ناماں دے نال تانوں سدیا جائے گا، تانوں بلایا جائے گا، تانوں پکاریا جائے گا، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بنت فلاں، آوازاں لگن گیاں، نام سونے ہون گے، معاشر دے میدان دے اندر آوازاں بھی اچھیاں لگن گیاں۔ اس واسطے اپنے نام اچھے رکھو، اپنی اولاد دے نام اچھے رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے نامہ نو درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہون تو بعد اللہ فرماتے نے سب تو بڑا گناہ ہے سورۃ حجرات کے اندر کہ تسی کسی نو غلط نام نہ بلاؤ، پٹھے نام نہ پکارو، پٹھے نام دے نال آواز دیو، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ تے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جڑا کسی دا پٹھا نام ساڈ کے توبہ نہ کرے اللہ فرما دے وہ ظالمان دے وچوں ہیں تے بغیر معافی تو انہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جڑا بندہ کسی نو برا نام ساد کے تے اللہ دے حضور معافی نہیں منگدا، آپ بھی تے اودے کولے بھی اللہ فرما دے وہ ظالمان دے اندر ہوئے تے ظالمان میں بغیر پکی توبہ تو کبھی بھی معاف نہیں کردا۔ اس واسطے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اسلام دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے۔